بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون۔ بے شک نیک لوگ ہیں آرام میں تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حیات اور ممات کا حال بیان فرما رہا ہے، کیونکہ دنیا میں موت کو بہت ہی بھیانک سمجھا جاتا ہے اور لوگ اسے سخت ڈرتے ہیں، کیونکہ موت انہیں جدا کرتی ہے، دنیا سے محروم کرتی ہے اور زندگی کو ختم کرتی ہے، اور بن بتائے آتی ہے اور ضرور آتی ہے، جس کا کوئی علاج نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے موت کبھی نہ آئے۔ اسے اس زندگی سے اتنا پیار ہو جاتا ہے، ماحول اور لواحقین سے اتنا لگاؤ ہو جاتا ہے کہ ان کی جدائی بڑی مصیبت سمجھتا ہے، اور پھر موت کے بعد کی حالت کہ کس طرح اپنے لواحقین دفن کر کے جلدی کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں گڑھا کھود کر اس میں دبا دیتے ہیں، سردی ہو یا گرمی، صرف ایک ہی چادر اور پھر منو مٹی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ نہ روشنی، نہ سوراخ، نہ ساتھی، بلکہ حشرات الارض کا گھر زمین، اس کے ارد گرد کیڑے مکوڑے کدھر سے داخل ہوئے اور کدھر سے نکلتے ہیں، اور گول کے گول اور منہ کھلا پڑا ہوتا ہے۔ ایک چونٹی یا مکھی منہ میں پڑے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے، لیکن جہاں سانپ اور ہر قسم کا غلیظ کیڑا از خود بے خوف داخل ہوتا ہے اور کوئی طاقت اسے بند کرنے والی نہیں ہوتی، اور سارے اسے خوفناک جگہ میں چھوڑ کر گھر کو واپس آ جاتے ہیں۔ ان میں ماں باپ بھی ہوتے ہیں، اولاد بھی ہوتی ہے، بھائی بھی ہوتے ہیں، دوست اور اشنا بھی ہوتے ہیں۔ غرض خوفناک اور خطرناک وقت ہوتا ہے۔ ہر انسان ڈرتا پناہ مانگتا ہے۔ اس کا جواب مالک یہاں سچی کلام میں دے رہا ہے کہ لوگ ایسے نہیں جیسے تم دیکھتے ہو، یہ مرنے والے مختلف حالتوں میں ہوتے ہیں۔ ان میں میری یاد والے بھی ہوتے ہیں، جن کو تم بظاہر ایسی حالت میں دیکھتے ہو، مگر وہ تو کیسے چھوٹ کر بہار میں آتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پائے ہوئے بندے اس کا بہت خیال کرتے ہیں، جیسے تم سفر سے آنے والے اس کا استقبال کرتے ہو اور ہاتھوں ہاتھ لیتے ہو، اور پھر کہتے ہیں کہ ابھی اس کو مہلت دو، ذرا آرام کرے، کیونکہ وہ سخت کرب میں تھا، اور پھر اس سے اپنے لواحقین کا حال پوچھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے مال تمہارے اعزاء و اقربا پر پیش کیے جاتے ہیں، وہ تمہارے اعمال نیک پاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ الہی تیرا فضل و کرم ہے، تو اسے اسی حالت میں رکھ، اور اگر برے اعمال دیکھتے ہیں تو اس کے بچاؤ کے لیے عرض کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مومن پر موت نازل ہوتی ہے تو اس وقت جو کچھ دیکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح جلدی اس کی روح نکلے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو دوست رکھتا ہے۔ اس کی ملاقات کو جب اس کی روح نکال کر آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے تو دوسرے مومنین آ کر اپنے لواحقین کے حالات دریافت کرتے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو دنیا میں چھوڑا ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر وہ بولے میرے سے پہلے وہ آیا ہے تو خفا ہوتے ہیں کہ وہ دوزخ میں گیا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ جب مومن آدمی مرتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب جو پہلے مر چکے ہوتے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں اور مل کر خوش ہوتے ہیں، جس طرح سفر سے واپس گھر آنے والے مسافر سے خوش ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو سب حالوں سے سخت حال ہے وہ بھی ان لوگوں کے لیے سب سے اچھا حال بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں۔ یہ غلامی بڑی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارنا عقل مندی ہے، اور یہ محفل اسی کوشش کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔